بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس جوش، جس جذبے کے ساتھ آپ نے میرا اور امجد صاحب کا یہاں استقبال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اپنے قائد، اپنی جماعت، اپنے نشان کے ساتھ محبت ہے، اور میں اپنے رانا برادران اور نوید موسیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ یہ اہتمام کیا اور مجھے اور امجد صاحب کو آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ اگر پاکستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس پہ ترقی کے باب کھولیں تو وہ باب نواز شریف پہ شروع ہوتا ہے اور نواز شریف پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج پاکستان میں جو ترقی کا جتنا بھی سفر پاکستان نے کیا وہ میاں محمد نواز شریف کی زیر قیادت کیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیشہ قربانی دی۔ یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جتنی قربانیاں میاں نواز شریف نے دی پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ 90 کی دہائی میں جان کے دیکھیے تو حکیم سعید شہید اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر کو سنیں۔ حکیم سعید صاحب نے نوائے وقت میں اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ وہ طاقتیں جو پاکستان کو مضبوط اور مستحکم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتی، جو پاکستان کو ایٹمی بم جو اس نے دیا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہتی، برداشت نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کے خلاف ایک سازش تیار کر رہی ہیں۔ یہ نوائے وقت اس بات کی گواہ ہے اور منظور ناز صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے اخبار میں یہ آرٹیکل چھپا۔ اس پہ انہوں نے لکھا کہ ایک کرکٹر کو تیار کیا جا رہا ہے جس کی شادی یہودیوں میں ہوگی اور اسے اقتدار کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ پاکستان کا وہ حشر کرے گا جو ان 4 سالوں میں آپ نے اور ہم نے دیکھا۔ اگر ان سب کڑیوں کو آپ ملائیں تو آپ دیکھیے کہ وہی کچھ ہوا۔ عمران خان کو اندرونی اور بیرونی پاکستان دشمن طاقتوں نے تیار کیا اور اس کے بعد اس کو اقتدار میں لے کے آئے اور اس نے پاکستان کے 2 بڑے نقصان کیے۔ ایک پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، لیکن معیشت تو وہ چیز ہے جو آپ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور پھر آپ کا معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کا جو دوسرا سب سے بڑا نقصان اس نے کیا وہ اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہماری تہذیب و تمدن ہمارا یہ سبق دیتا ہے، ہماری تہذیب و تمدن ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بزرگوں کا احترام کرو، ماں بہن کی عزت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو۔ لیکن اس بدبخت آدمی نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بیرونی سازشوں اور بیرونی طاقتوں کی اعلی کار بنتے ہوئے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ نئے پاکستان کا نعرہ لگایا، بے حیائی کو فروغ دیا، چھوٹے بڑے کی تمیز کو ختم کیا، اور نعوذ باللہ اس نے ریاست مدینہ کی لبادہ اوڑھ کے اس نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے وہ کچھ کیا جو ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا درس دیا اس نے اس کا یہاں الٹ کیا۔ یہ میاں نواز شریف تھا جس نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی اور شہباز شریف کو کہا اقتدار میں آؤ اور پاکستان کو بچاؤ۔
یہ شہباز شریف تھا جس نے 1.5 سال شب و روز محنت کی اور پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اگر آج خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو یہاں پہ وہی یہودیوں کا اعلی کار یونائٹڈ نیشنز جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتا, نہ ہمارا ایٹم بم پہ کنٹرول ہوتا. اور ہمارا ایٹم بم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف اور مسلم امہ کی طرف کوئی میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح پھر وہی کام کیا, پاکستان کے استحکام کے لیے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے بچایا. اب میں تھوڑی سی بات لوکل سیاست پہ کروں گا. 2008 میں, پھر 2013 میں, پھر 2018 میں اور امجد صاحب ایک ہی جماعت, ایک ہی لیڈر, ایک ہی نشان اور ایک ہی جماعت کے پرچم کے سائے تلے آپ سے اعتماد کا ووٹ لیا. آپ نے ہمیں ووٹ دیا. ہم نے کبھی بھی ان 3 سالوں میں آپ کے ووٹ کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ کے ووٹ کو ہمیشہ اپنے علاقے کی تعمیر, اپنے علاقے کی ترقی کے لیے استعمال کیا. توبہ ٹیک سنگھ نے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کروایا, پاسپورٹ آفس لے کے آئے, ڈگری کالج کو بہتر کروایا, رجانہ میں ڈگری کالج گرلز کالج بنوایا. اس کے علاوہ بے شمار منصوبے, اور پورے آپ فخر کے ساتھ آج کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا حلقہ توبہ ٹیک سنگھ وہ پورے پاکستان کا واحد حلقہ ہے جس کے ہر گاؤں میں سوئی گیس کے منصوبے جاری ہیں, کہیں چل پڑے اور کہیں تکمیل کے قریب ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں فخر کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ توبہ ٹیک سنگھ کا پانی کا مسئلہ سب سے پہلے چودھری عبدالستار صاحب مرحوم نے بھاگڑ ٹیوب ویل لگوا کے حل کروانے کی کوشش کی. اس کے بعد میں نے اور امجد صاحب نے, ہم نے ایک بہت بڑا منصوبہ, پنجاب کی تاریخ کا دوسرا بڑا پینے کے پانی کا منصوبہ تریمو ہیڈ سے منظور کروایا. نوید موسیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ اس منصوبے کو جس طرح خراب کرنے کی کوشش کی, بدقسمتی سے نوید موسیٰ اور ہمارے ساتھی شیر اس وقت اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اس منصوبے کے لیے پوری جنگ لڑی, لیکن ہمارے مخالفین نے اس پہ بھی سیاست کی اور اس منصوبے کو فیل کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اور سبز منڈی کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ 8 تاریخ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے 8 تاریخ کو آپ کی شیر پہ مہر ہوگی اور ان لوٹوں کے تابوت میں یہ آخری کی ہوگا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا, بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سرد موسم میں آپ یہاں تشریف لائے, اور میں اپنے نوجوانوں سے, میاں نواز شریف کے شیروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 8 تاریخ کو آپ نے متحد ہو کے, مضبوط ہو کے ان بیٹ والوں کی بیٹ کو توڑنا ہے, ان کے ہر طرح کا مقابلہ کرنا ہے. مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ وہ نواز شریف کے سپاہی ہیں کہ وہ مشکل وقت 2018 کا الیکشن مجھے یاد ہے جب یہ بیٹ والے ہمارے پیچھے پیچھے تھے اور ہم نے ان کو بھگایا, وہ آپ کی ایک تاریخی فتح تھی. انشاءاللہ تعالی آپ کے جوش اور جذبے کے سامنے انشاءاللہ یہ 8 تاریخ کو یہاں سے بھاگ جائیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جان, مال اور رزق میں برکت دے. اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان! پاکستان!